ہم اس طرح بنے کہ جب ہم مر جائیں تو مولا ہمیں بھی دیکھنے آئے۔ تو اس کی شرط امام علی علیہ السلام نے بتائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اہل بیت تمہارے زیادہ قریب ہو جائیں، یا تم ہمارے قریب ہو جاؤ، یا تمہاری دلوں میں بے پناہ محبت ہماری بڑھ جائے، تو مولا نے فرمایا 3 شرطیں ہیں، 3 طرح کے صبر ہیں، اگر تم نے یہ 3 طرح کے صبر کیے تو تم ہمارے قریب آ جاؤ گے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا بتائیے یہ 3 صبر کون سے ہیں؟ تو مولا نے بیان کیا الصبر علی المصائب، تیری زندگی میں جو مصیبتیں آئی ہیں، بھائی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی، بھائی مر گیا، دوست کا انتقال ہو گیا، مولا کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت ہے، اگر تو نے اس مصیبت پر صبر کیا تو تیری دل میں ایمان بڑھ جائے گا۔ اور امام خمینی کو آپ دیکھیں، جو انقلاب کا زمانہ تھا تو امام خمینی کے پہلے بیٹے شہید ہو گئے، تو امام نے صبر کیا، امام خمینی نے اس بات پر صبر کیا، اور صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے ان کو کتنا بڑا ایمان دیا کہ ایران اتنی بڑی مملکت کا انہوں نے انقلاب لا دیا۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خمینی بہت بڑے نہیں، وہ ہم جیسے عام انسان تھے، آپ جیسے میرے جیسے 2 ہاتھ 2 آنکھیں، ایک عام انسان تھے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان جاگتے سوتے ہوئے اپنے امام کی زیارت بھی کر سکتا ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں دوسرا صبر الصبر علی المعصیہ، پہلا صبر کہ مصیبت پر صبر کرو، تیرا کوئی رشتہ دار مر گیا، تجھ پہ کوئی مصیبت آ گئی، اب دوسرا صبر مولا بتاتے ہیں الصبر علی المعصیہ، گناہوں پر صبر کیا کرو۔ مولا گناہوں پر کس طرح صبر کرے؟ مولا فرماتے ہیں ایک تو تم معاشرے میں ہو، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، اب تم ان کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ تم اکیلے ہو، گناہ تمہارے سامنے ہے، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں، کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں، اب اس وقت تو نے اگر گناہ پہ صبر کیا تو تیرے دل کا ایمان بڑھ جائے گا۔ یعنی آپ بالکل اکیلے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت گناہ نہ کیا، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا۔ تو اسی سے متعلق ایک نوجوان تھا، اگر آپ تھکے نہیں تو صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب یہ واقعہ کوئی پرانے دور کا نہیں، جس طرح ہر خطیب جو آپ کو واقعے سناتے ہیں تو دور آدم کے واقعات سناتے ہیں، یہ اسی دور کا واقعہ ہے۔ نوجوان ہے، ہمارے استاد سے اس نے واقعہ بیان کیا کہ دیکھیے ایمان ہو، جب انسان گناہ پہ صبر کرے تو اللہ اس کو کون سی طاقت عطا کرتا ہے۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے، کیونکہ اکثر جب یہ ریسرچ کی گئی تو اکثر گناہ انسان کے خاندان میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کزن ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، چچا کی بیٹی ہے، خاندان ہے، بھائی بھائی کی بیٹی ہے، میرا بیٹا بھی نیک ہے کیونکہ باپ اپنے بیٹے پہ شک کرتا نہیں ہے، وہ باپ اپنی بیٹی پہ شک کرتا نہیں ہے۔ اور اسلام کے قوانین کو ہم نہیں دیکھتے کہ نا محرم کا ہونا، بھائی صحیح ہے آپ کی بیٹی اگر اپنے کزن کے سامنے جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن حجاب اسلامی میں جائے۔ آج کل معاشرہ ہے کہ ہاتھ بھی ملاتی ہیں، لیکن اسلام نے اس سے منع کیا کہ نامحرم سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو اکثر جو گناہ ہوتے ہیں اسی معاشرے میں، اسی وجہ سے کہ ہم اپنے خاندان میں زیادہ مکس ہوتے ہیں اور زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ ماڈرنسٹ کہ بھائی فلاں ماڈرن، اگر ہم حجاب کریں گے تو لوگ ہم پہ ہنسیں گے، لیکن دیکھیے جو علی کا ماننے والا ہے اور جو گناہ پر صبر کرتا ہے، مولا اسے کیا اجر دیتے ہیں۔ کیونکہ کسی عالم نے کیا خوب کہا، اگر کسی بچے سے پوچھو، اگر کسی بوڑھے سے پوچھو، اگر کسی نوجوان سے پوچھو کہ آپ کی زندگی کیسے گزری، تو سب کہتے ہیں زندگی ایسے گزری جس طرح سے میرا خواب گزر گیا، کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ زندگی ایسے گزر گئی۔
کل میں بچہ تھا آج میں جوان ہوں، کل میں جوان تھا آج میں بوڑھا ہو گیا. تو مولا فرماتا ہے زندگی آنے جانے والی چیز ہے، جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جہاں موت ہی نہیں ہے وہاں کے لیے کوشش کرو، وہاں کے لیے زحمت کرو. تو یہ نوجوان تھا، یہ کہتا ہے کہ میری پھپھی کی بیٹی جس کے اوپر ہمیشہ شیطان سوار تھا، ہمیشہ مجھے دعوت گناہ دیا کرتا تھی، اور میں بھی ماں کو بتا نہیں سکتا، پھپھی کو بتا نہیں سکتا کہ میں اپنی پھپھی کے گھر کیوں نہیں جاتا. اب کہتا ہے کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے مجبور کیا. اب ایران کا واقعہ شیعہ لڑکا ہے، کہہ رہا ہے اس نے نیاز میں حلیم پکائی، میری ماں نے کہا یہ حلیم جا کر پھپھی کے گھر میں دیا. کہہ رہا ہے میں نے بہت سارے بہانے کیے کہ میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا، لیکن ماں کا ضد تھا، اگر نہیں جاؤں گا تو وجہ پوچھ رہی تھی کیوں نہیں جاؤ گے، اگر جا رہا تھا تو گناہ میں پھنس رہا تھا. اب کہتا ہے مجبوراً میں نے نیاز کو اٹھایا، حلیم کو اٹھایا، مولا کا نیاز بھی تھا دینا بھی تھا. اب حلیم کو کہتا ہے میں نے اٹھایا، نیاز کو اٹھایا، سارے رستے میں اپنے دل من ہی من میں یہ دعا کر رہا تھا اے پروردگار پھپھی گھر میں ہو، پھپھی کی بیٹی نہ ہو. لیکن اس عالم نے کہا لیکن آج کل کے نوجوان دعا کرتے ہیں پھپھی نہ ہو، پھپھی کی بیٹی ہو. اب کہہ رہا ہے خدا بھی عجیب تقدیر رکھتا ہے کہ جو انسان دعا مانگتا ہے اس کے الٹ ہوتا ہے. اب گھر میں کیا پھپھی نہیں، پھپھی کی بیٹی بیٹھی ہے. اب کہہ رہا میں پریشان، نامحرم ہے، میں نے کہا یہ نیاز لے لو میں یہیں سے واپس جاتا ہوں. اس نے کہا گھر میں کوئی نہیں ہے، محلے والے کیا کہیں گے، نیاز اتنی گرم ہے صحن میں رکھ دو. اس نے کہا نہیں میں دروازے پہ رکھتا ہوں، خود اٹھا کے اپنے گھر میں رکھو. کہ اس کے بہت ضد کرنے کے باوجود اس نے کہا محلے والے ہنسیں گے، تم نیاز کو میرے گھر میں رکھ دو. اب کہتا ہے مجبوراً میں نے نیاز کو اٹھایا، خدا کا نام لے لے کے گھر میں نیاز کو رکھا. بس میرا رکھنا اس نے دروازے کو بند کر دیا. اب جو شیطان اس پہ سوار تھا، جو جنون اس پہ سوار تھا، یہ شیطانی نگاہیں اٹھا کر میرے پیچھے بھاگنے لگے. اب کہتا میں نے یا اللہ کے خوف کھا کے بالکل میں بھی آگے بھاگا، یہ میرے پیچھے میں آگے. اب کہتا بھاگتے بھاگتے سیڑھیاں تھی جو چھت کی طرف جا رہی تھی، میں بھاگ بھاگ کے چھت پہ چلا گیا. کہہ رہا ہے گھر بھی بڑا تھا، چھت بھی بڑی تھی. چھت پہ جا کے میں چھت کے آخری حصے پہ جا کے رک گیا. یہ بھی بھاگتی آئی، میں نے کہا اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو یہاں سے میں کود جاؤں گا. کہہ رہا اس نے سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، بھلا کون کودے گا، اتنا اچھا گناہ سامنے ہو، شیطان دعوت دے رہا ہو اور انسان اوپر سے کود کے موت کو اپنے سینے سے لگا دے. ایمان تو اس کے دل میں تھا، بس اس کی کزن نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس نے وہاں اوپر سے کودا اور زمین پہ آ کے گرا. اب یہ خود بیان کرتا ہے کہ اتنی بلند عمارت تھی، جب میں وہاں سے کودا تو جب میں زمین کے قریب آنے لگا تو بالکل آہستہ سے آ کے میں زمین پہ گرا. اس طرح سے گرا کہ زمین کی خاک بھی میرے کپڑوں پہ نہیں لگی. کہ وہاں پہ میری پھپھی کی بیٹی دیکھ کے حیران ہونے لگی کہ یہ خدا نے کون سا معجزہ کر دیا، یہاں سے جو بھی گرتا مرتا، ہاتھ ٹوٹتا، پاؤں. لیکن میں اس طرح سے گرا کہ زمین کی جو خاک و غبار تھی وہ بھی میرے کپڑوں کو ٹچ نہیں ہوئی. اور کہ اتنی مجھے لذت مل رہی تھی کہ جس طرح سے کوئی زندان سے آزاد ہوتا ہے، جیل سے آزاد ہوتا ہے، ایک رہائی کی لذت مجھے مل رہی تھی. وہ کہہ رہا ایک دم میں مسجد کی طرف دوڑا. کہہ رہا نماز ظہر کا وقت آنے والا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے نماز ظہر سے میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی. کہہ رہا میں نے اللہ اکبر کیا. جب سورہ حمد کی ابتدا کی، کہہ رہا نماز میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ پوری زندگی مجھے ایسا مزہ کبھی بھی نہیں آیا. میرا جی نہیں کر رہا تھا کہ سورہ حمد ختم ہو، بس پڑھتا ہی رہوں. جب رکوع میں گیا اب میرا دل کرتا تھا کہ رکوع سے نہ اٹھوں، ساری زندگی رکوع میں کھڑا رہوں. کہہ رہا 2 رکعت کو میں نے اتنا طویل، اتنا طولانی کیا کہ ظہرین کی نماز ہی ختم ہو گئی. جب نماز ختم کی تو اطراف والے پوچھنے لگے کہ کیا ہو گیا، آج اتنی طویل نماز پڑھی ہے. کہ بس اس وقت گھر گیا اور اس کے بعد میری کزن کو بھی پروردگار عالم نے ہدایت عطا کر دی. یہ واقعہ دیکھ کے تو دیکھیے صبر کرنے سے جب انسان توکل کرتا ہے پروردگار عالم پہ، جب یہ توکل کا جذبہ انسان کے دل میں آ جائے اور گناہ پر صبر کرے تو اللہ پروردگار عالم اس کو یہ لذت عطا کرتا ہے.
ہم تو نماز 2 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان گناہوں پہ صبر کیا تو پروردگار عالم آپ کو یہ لذات عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب مولا فرماتے ہیں تیسرا صبر جو تجھے کرنا ہے، پہلا صبر مصیبتوں پہ، دوسرا صبر گناہوں پہ، مولا فرماتے ہیں تیسرا صبر جو بڑا صبر ہے، الصبر علی الواجبات، جو چیزیں پروردگار عالم نے تم پر واجب کی ہے ان پر صبر کرو۔ نماز اللہ نے واجب کی ہے، روزہ اللہ نے واجب کیا ہے، زکوٰۃ اللہ نے واجب کی ہے، خمس اللہ نے واجب کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں صبح کی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، ٹھنڈ ہے، سردی میں اٹھنا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر تو نے اس تکلیف کو برداشت کیا تو خدا تیرے دل میں ایمان کی قوت کو بڑھا دے گا۔ روزہ ہے، انسان کو بھوک کاٹنی پڑتی ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ مولا فرماتے اگر تو نے یہ بھوک کاٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل میں ایمان کو بڑھا دے گا۔ اسی سے متعلق ایک گورنر گرمی کی شدت تھی، اپنے لشکر کے ساتھ صحرا میں گیا، اتنی گرمی، کس نے اپنے لشکر سے کہا اگر 5 منٹ میں یہاں پہ رکا تو مجھے موت آ جائے گی، جلدی کرو خیموں کو لگا دیں۔ توجہ کا طالب، اب کہہ رہا خیمے لگا دیے گئے، میں خیمے میں جا کر اندر بیٹھ گیا، میں نے کیا دیکھا، ایک چرواہا ہے، اس گرمی کی شدت میں اس کی ایک بکری ہے جس کو چرواہا چلا رہا ہے، اور شدت گرمی سے اپنا سر اس بکری کے پیٹ کے نیچے رکھ رہا ہے تاکہ اس شدت گرمی سے بچ سکے اور اس سائے میں خود کو چھپا سکے۔ کہہ رہا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اس چرواہے کو کہا، اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو خیمے میں لے آؤ، اتنی گرمی ہے، باہر کھڑا ہے۔ اب کہہ رہا جب اس چرواہے کو خیمے میں لے آئے، میں نے دیکھا یہ بیٹھا، اب کہتا ہے کھانے کا وقت ہو گیا، میں نے سفرہ لگایا، گورنر تھا، بادشاہ تھا، قسم قسم کے کھانے، بڑے انواع کے کھانے۔ اب میں نے اس چرواہے کو کہا کہ کھانا کھاؤ، اس نے کہا میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ ظالم گورنر تھا، اس نے کہا گورنر تجھے دعوت دے رہا ہے، تم میرے کھانے کو رد کر رہے ہو، جواب دے رہے ہو، بھلا بتاؤ تیری وجہ کیا ہے کہ تم میرا کھانا نہیں کھانا چاہتے؟ تو اس چرواہے نے کہا مجھے کہیں اور پر دعوت ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس کا ایمان دیکھیے۔ اس نے کہا تجھے اور دعوت ہے؟ کہا کہاں پر دعوت ہے؟ تم گورنر کی دعوت کو ٹھکرا کے کسی اور کی دعوت پر جانا چاہتے ہو۔ اس نے کہا آج جس کی مجھے دعوت ہے وہ تم سے بھی بڑا ہے۔ کہا کس کی دعوت ہے؟ کہا آج مجھے روزہ ہے اور آج افطار میں مجھے خدا کی دعوت ہے، مجھے دعوت دینے والا خدا ہے۔ گورنر دیکھ کے پریشان ہو گیا، کہنے لگا اتنی گرمی، اتنی شدت کی گرمی، تو نے گرمی میں بھی روزہ رکھا ہے، کیا تجھے گرمی نہیں لگتی؟ کہا گرمی تو لگتی ہے، لیکن میں اس آخرت کو دیکھتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے جس کی وجہ سے میں گرمی کو برداشت کر رہا ہوں۔ اب یہ گورنر تھا، اس نے اس کو بدلانا چاہا، کہا اتنے تیرے سامنے طعام پڑے ہوئے ہیں، یہ طعام کھاؤ، اتنے لذیذ طعام ہیں، تجھے کہیں اور نہیں ملیں گے، آج اپنا روزہ توڑ دو، کل روزہ رکھ لینا۔ تو یہ چرواہا مسکرا کر کہتا ہے، کہا جن لذیذ طعاموں کی تو بات کر رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ ان طعاموں میں، ان کھانوں میں لذت کس نے ڈالی ہے؟ لذت ڈالنے والا خدا ہے، میں اسی کا مہمان ہوں، اسی کی وجہ سے روزہ رکھا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس ایمان ہو، کتنی بھی سخت عبادت کیوں نہ ہو، وہ شخص اس عبادت کو برداشت کر دیتا ہے۔